اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام چند لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھجور کی نر اور مادہ کے اعتبار سے پیوند کاری کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری جو فصل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کھجور زیادہ پھل لگتا ہے اس درخت کو. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ بس حضور تو اتنا فرما کے چلے گئے. انہوں نے اسے آرڈر سمجھ لیا، انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہو گئی. نبی علیہ السلام کی فرینکنس کا لیول دیکھیں کہ جب کم ہوئی ہے تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو فصل کم ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 295C نہیں تھی اور پاکستان کی مذہبی جماعتیں نہیں تھیں، ورنہ وہ وہاں سے سلامت نہ اٹھتے. آج تو آپ سوال پوچھ لیں تو آپ کے اوپر فوراً فتویٰ آ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو؟ میں نے تو ایک مشورے کے طور پہ بات کی تھی. انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اللہ اکبر، اتنا جگرا چاہیے بات کرنے کے لیے. اور ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا میں جب کبھی بھی کوئی بات تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کروں تو وہ تو تم لے لیا کرو شریعت کے طور پر، لیکن اگر میں مشورے کے طور پر تمہارے دنیاوی امور میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو تم اپنے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جی نبی علیہ السلام نے ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو نہیں سکھایا گیا تھا اور نہ یہ آپ کی ضرورت تھی اور نہ آپ کو یہ فارمولا E=mc² نہ پتا ہونے سے کوئی آپ کا مرتبہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ ہدایت کے امام ہیں. یہ آپ سمجھیں، آپ ہمیں یہ چیزیں سکھانے نہیں آئے ہیں. ہاں قرآن سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے. اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے ان کی کتاب ہے. فیکٹس آئے ہیں لیکن یہ انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بن کے آئی ہے تاکہ ہر زمانے کے لوگ اسے ہدایت حاصل کریں. باقی نیٹی گریٹیز نہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتائیں نہ صحابہ کو بتائیں، وہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا، وہ سائنس کی برکت سے ہو رہی ہے. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. آپ اندازہ کریں امام نووی نے جنہوں نے صحیح مسلم کے باب باندھے تھے آج سے 800 سال پہلے، انہوں نے اس کے اوپر باب باندھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کن کاموں میں کی جائے گی، کس میں نہیں کی جائے گی. لو 295C امام نووی ہوتے. اس زمانے میں چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوتی تھیں کہ کوئی علمی بات کرنا کبھی گستاخی بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری علمی ڈسکشنز ہوتی ہیں جن کو یہ پکڑ کے گستاخیاں بنا دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے نزدیک اصل میں جو ڈاکٹرن ہے وہ جذباتی ڈاکٹرن ہے، چاہے وہ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، قرآن و سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو، جذباتی ڈاکٹرن کو لے کے چلنا ہے. تو سر پہ جذباتی ڈاکٹرن میں تو دل کرتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے تو ہم بھی اپنے پیغمبر کو بنائیں گے نا. دل تو پھر یہی کرتا ہے، لیکن نہیں، قرآن ہمیں روک رہا ہے. لم یلد ولم یولد لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے یا عیسیٰ ابن مریم 3 میں سے ایک ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ و رسولہ.